کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کسی کو حج پر بلانے کے لیے کیسے غیب سے اسباب پیدا کرتا ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ سناؤں گا جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ مصر کے ایک مشہور سرجن ڈاکٹر برکت کا ذکر کریں۔ وہ ہر سال حج پر جایا کرتے تھے۔ ایک بار جب وہ حج کی تیاری کر رہے تھے اور اپنی رقم جو انہوں نے سال بھر جمع کی تھی لے کر نکلنے والے تھے تو ان کا گزر ایک کچرا کنڈی کے پاس سے ہوا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کچرے سے مردہ مرغی اٹھا کر اسے صاف کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب حیران ہو کر پوچھتے ہیں، اے اللہ کی بندی، یہ تو حرام ہے، تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ وہ عورت پہلے تو شرمندہ ہوئی، پھر روتے ہوئے کہا، میرے گھر میں 3 یتیم بچیاں ہیں جنہوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میرے پاس حلال کا کوئی راستہ نہیں بچا، اس لیے میرے لیے یہ مردار بھی اب حلال ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر برکت کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے حج کے لیے جمع کی گئی تمام رقم اس بیوہ عورت کو دے دی اور کہا، یہ لو، اپنی بیٹیوں کا خیال رکھو، میرا حج یہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس سال حج پر نہ جا سکے، لیکن جب حج کا سیزن ختم ہوا اور ان کے دوست حج کر کے واپس آئے تو سب نے انہیں مبارکباد دینا شروع کر دی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو عرفات کے میدان میں دیکھا، آپ کو طواف کرتے دیکھا، آپ تو ہمارے ساتھ ہی تھے۔ ڈاکٹر صاحب حیران رہ گئے کیونکہ وہ تو مصر سے باہر ہی نہیں گئے تھے۔ تب انہیں احساس ہوا کہ اللہ نے ان کی اس صدقے کو اتنا پسند کیا کہ ان کی جگہ ایک فرشتہ بھیج دیا جس نے ان کی طرف سے حج ادا کیا۔ انسانیت کی خدمت اور غریب کی مدد کرنا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ ڈاکٹر برکت صرف ایک سرجن نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کے ولی صفت انسان تھے۔ ان کا ہر سال حج پر جانا ان کے عشق رسول اور اللہ سے محبت کا ثبوت تھا۔ آپ ویڈیو میں بتا سکتے ہیں کہ وہ پورا سال اپنی تنخواہ میں سے پیسے بچاتے تھے تاکہ وہ مقدس سفر پر جا سکیں، جس سے ان کی قربانی کی اہمیت واضح ہوگی۔ وہ عورت پھٹے پرانے کپڑوں میں تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب وہ کچرے سے وہ مردہ مرغی نکال رہی تھی۔ جب ڈاکٹر صاحب نے اسے روکا تو وہ چیخ کر نہیں بلکہ دبی آواز میں سسکیاں لیتے ہوئے بولی، اے اللہ کے بندے، میں نے سوال کرنے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلائے، میں تو اپنی بچیوں کو بھوک سے مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اپنی غیرت کو مار کر یہاں آئی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی ذہنی کشمکش، ایک طرف کعبہ کا بلاوا تھا جس کا وہ سال بھر سے انتظار کر رہے تھے، دوسری طرف اللہ کی دکھی مخلوق تھی۔ انہوں نے سوچا، اگر میں مکہ چلا گیا اور یہ بچیاں بھوک سے مر گئیں تو کیا اللہ میرا حج قبول کرے گا؟ اسی کشمکش کے بعد انہوں نے اپنا بیگ جس میں حج کی رقم تھی اس عورت کے حوالے کر دیا۔ حج کے دوران کا پراسرار پہلو، جب ڈاکٹر صاحب کے دوست حج سے واپس آئے تو ان کی گواہیاں بہت دلچسپ تھیں۔ پہلا دوست، ڈاکٹر صاحب، آپ عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے پاس میرے بالکل برابر کھڑے دعا مانگ رہے تھے۔ میں نے آپ کو سلام بھی کرنا چاہا پر رش کی وجہ سے نہ پہنچ سکا۔ دوسرا دوست، آپ نے مینا میں میرے ساتھ پانی پیا تھا، یاد ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ سن کر خاموشی سے روتے رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلے تھے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو میری پیاری بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ خانہ کعبہ تک پہنچنے کا راستہ صرف مکہ کی گلیوں سے نہیں بلکہ اللہ کی دکھی بندوں کی دلوں سے ہو کر بھی گزرتا ہے۔ یاد رکھیے، حج صرف جسمانی سفر کا نام نہیں بلکہ اپنی نفس کی قربانی اور انسانیت سے محبت کا نام ہے۔ اللہ ہمیں صرف صاحبی استطاعت ہی نہیں بلکہ صاحبی دل بھی بنائے تاکہ ہم اس کی مخلوق کی خدمت کر کے اس کی رضا حاصل کر سکیں۔ اے اللہ، ہمیں بھی اپنے گھر کی باوقار زیارت نصیب فرما، اور جب تک ہمیں وہاں نہیں بلاتا ہمیں اپنی بندوں کی کام آنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر اس واقعے نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسی صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔